حضرات السلام علیکم۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور کامل کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہے جو آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن کے الفاظ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کتاب کو نصیحت کے طور پر نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تحریف سے بچانے کے لیے عربی زبان کے لیے وقت کو منجمد کر دیا۔ عربی زبان آج 1500 سال پہلے جہاں تھی آج بھی وہیں ہے۔ اس زبان میں نہ تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی۔ یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو اس جگہ قائم ہے جہاں 1400 برس قبل تھی۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن پاک کے اندر جب ہدایت کی بات کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو صراط مستقیم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اول ہدایت نظری ہے، دوم ہدایت عملی ہے۔ ہدایت نظری عطا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو آسمانی کتابیں اور صحائف کے ذریعے سے دنیا میں مابعوث کیا، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے نبی یا رسول مابعوث کیے تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے: مومنین، کفار اور منافقین۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ آج ہم صرف صفات مومنین پر بات کریں گے کہ قرآن کے مطابق مومنین کون ہیں۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے، اور فلاح کا راستہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو خوف کھاتے ہیں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، سب سے بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے۔ تو اس کے لیے اب ہمیں اگر قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں متقی کیسے بننا ہے، ہمیں پرہیزگاری کیسے سیکھنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، قرآن سے سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کے مطابق متقی کون ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو 5 صفات بیان کی ہیں، ان میں جو پہلی صفت ہے وہ لوگ ہیں جو محسوسات کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے اور محسوسات سے کچھ آگے دیکھ لیتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ ہر جگہ اومنی پوٹنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہ ایمان بالغیب پہ یقین رکھیں گے کہ اللہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور ملاقات کریں گے اور ہم اپنے رب کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو یہ موقع دے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی لیے دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے 1 on 1 ملے تھے۔ کانا قاب قوسین او ادنیٰ، کہ 1 on 1 ملاقات ہوئی تھی۔ کانا، یہ عربی میں تیر جو کمان کے 2
آمنے سامنے حصے ہوتے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر معراج پہ ملاقات کی تھی، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانیت کی معراج پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے۔ تو پہلی صفت جو قرآن کے مطابق مومنین کی بیان کی گئی، متقین کی بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ وہ محسوسات کو نہیں بلکہ ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کیے رکھتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے وہ بیمار ہیں، ہر حال میں وہ حق بندگی ادا کرتے ہیں۔ نماز بیسیکلی حق بندگی ہے، بندگی کے اظہار کا طریقہ ہے۔ انسان کے لیے بڑا لازم المنظوم ہے نماز۔ اللہ کو سجدے نہیں چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کو سجدے چاہیے ہوتے تو اللہ کے بے شمار مخلوق تھے، اللہ انسان کو اس طریقے سے ٹیون اپ کر سکتا تھا۔ نماز بنیادی طور پر انسان کی ضرورت ہے، اور آج کے انسان کو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ آج کا انسان اپنے اس فوکس سے ہٹ گیا ہے۔ اتنی زیادہ تنوع ہے، ورائٹی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا فوکس ختم ہو گیا، وہ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جو اتنا فلو آف انفارمیشن ہے، اتنی معلومات ہے، جس کی وجہ سے انسان کا فوکس صرف اور صرف اب ایک ہی صورت آ سکتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، ہر حال میں نماز پڑھے۔ اور جو نماز کے اوقات ہیں، سائنسی طور پر بھی ان کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ بہترین ہے، انسان کی زندگی کو زیادہ مطمئن اور صحت مند بنانے کے لیے بھی نماز کا کلیدی کردار ہے۔ تو تیسری صفت جو متقین کی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بخیلی نہیں کرتے، اور یہ بخیل نہیں ہے، یہ کنجوس نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کنجوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ لالچی بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کنجوس ہو اور لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتا ہے، اور اکثر لالچی اپنی جمع پونجی برباد اسی وجہ سے کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان پہ، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو وہ مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا، کنجوس نہیں ہو سکتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ وہ اس بات پہ پورا اس کو ایمان ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جب جھانک کے دیکھا تو مجھے فقراء کی تعداد زیادہ ملی، اور جب میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو مجھے خواتین کی تعداد زیادہ ملی۔ تو بنیادی طور پر جو متقین ہیں وہ اپنی انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اور اللہ کی راہ میں وہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جو اس دنیا میں جتنا دے گا اتنا ہی پا لے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو چوتھی جو صفت ہے مومنین کی وہ یہ ہے کہ ان کا ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں بلکہ قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ وہ مومنین جو قرآن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر، ان سے قبل جو رسولوں پر نازل ہو چکا ہے، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔
اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر کلام الہی نازل ہوا ہے تو وہ کلام یقیناً اللہ کا نہیں ہے اور کسی اور کا ہے، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ قرآن مجید کی شکل میں آخری کتاب، اس کے بعد کچھ نازل نہیں ہونا۔ تو یہ وہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ پانچویں صفت وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے۔ وہ شخص جسے جواب دہی کا خوف ہو اس شخص سے بہت مختلف ہوگا جسے کسی جواب دہی کا کوئی خوف نہ ہو۔ آپ ان دونوں اشخاص کی زندگی کے رویوں میں بہت بڑا بنیادی فرق دیکھیں گے۔ احتساب اور جواب دہی کے تصور پر یقین رکھنے والا شخص ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جواب دہی سے عاری شخص من مرضی کرے گا۔ من مرضی کرنے والا شخص بے شرم ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من مرضی کرنے والے ہیں وہ جو مرضی کریں، جو ان کے من میں آئے کریں، کیونکہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ مبرہ ہیں، ان سے آپ ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حسی سے بچائے۔ اور آخر پہ یہی بات کہی جاتی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جن میں یہ 5 صفات ہیں، وہ ان 5 صفات والے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو فلاح پائیں گے وہ ہمیشہ ایک اچھی، مطمئن اور بہترین زندگی گزاریں گے، اور یقیناً وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک جو نصیحت ہے اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو شخص جو نصیحت سننے کی جگہ پہ ہو اور وہ نصیحت نہ سنے تو وہ سفر معکوس کے مترادف ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کرنے والا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، عافیت برکت دے، اور ہمیں یہ 5 جو مومنین کی صفات ہیں ان پر عمل کرنے اور ان کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔